ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم عید میلاد النبی نہیں مناتے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سلف صالحین نے کبھی سیرت النبی کے جلسے نہیں کیے اور نہیں میلاد کی محفلیں سجائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں ہر روز عید اور ہر شب برات کا قصہ تھا۔ ان کی ہر محفل و مجلس کا موضوع ہی سیرت طیبہ تھا، اور جب ان کا ہر قول و عمل سیرت النبی کا مدرسہ تھا تو ان کو اسلام کے جلسے کی نوبت کب آ سکتی؟ لیکن جو زمانے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے بعد اور دوری ہوتی گئی، عمل کے بجائے قول کا اور کردار کے بجائے گفتار کا سکہ چلنے لگا، الحمدللہ یہ امت کبھی بانجھ نہیں ہوئی۔ آج اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے ایسے بندے موجود ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا آئینہ سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو کامل سنوارتے ہیں، اور ان کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت گنج قارون سے زیادہ قیمتی۔ لیکن ہمیں شرمساری کے ساتھ یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ ایسے قسم کے لوگ اس دنیا کے اندر کمی ہیں، جبکہ ہم میں سے اکثریت طبقہ ایسے ہیں جو بدنام کرنے والے اور نعرہ لگانے والے ہیں، جو سال میں ایک دو بار سیرت النبی کے نعرے لگا کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کے ذمے ان کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق تھا وہ قرض انہوں نے پورا کر دیا، اور اب ان کے لیے شفاعت واجب ہو چکی ہے۔ مگر اگر ان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ان کی پوری زندگی کے اندر کسی گوشے میں دور دور تک سیرت طیبہ کی کوئی جھلک دکھائی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے ایک ایک نشان کو انہوں نے اپنی زندگی کے دامن سے کھرچ کر صاف کر ڈالا، اور روز مرہ نہیں بلکہ ہر لمحہ اس کی مشق جاری رہتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ داڑیاں یہ ترشوائی جا رہی اور منڈوائی جا رہی، حالانکہ داڑیاں یہ بالاتفاق ایک مشت رکھنا واجب ہے، جبکہ نوجوان طبقے اپنی داڑیوں کو منڈوا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کس راضیت پہنچا رہے ہیں یہ وہ خود سمجھ سکتے ہیں، اور ان کو اس فعل سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اور یہ شخص اس خوش فہمی میں ہے کہ بس قوالی کے دو چار نغمے، ناز شریف کے دو چار شعر پڑھنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق تھا وہ ادا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات کہ ہم عید میلاد النبی اس وجہ سے بھی نہیں مناتے کہ میلاد کی محفلوں کے وجود سے امت کی 6 صدیاں خالی گزرتی، اور ان 6 صدیوں میں سے جیسا کہ میں نے بتلایا کہ مسلمانوں نے کبھی سیرت النبی کے نام کے کوئی جلسے یا میلاد کے نام سے کوئی محفل نہیں سجائی۔ محفل میلاد کا جو آغاز ہے وہ سب سے پہلے 604 ہجری میں سلطان ابو سعید مظفر اور ابو الخطاب ابن وحیہ نے کیا، جس میں 3 چیزیں بطور خاص ملحوظ تھی۔ پہلی چیز 12 ربیع الاول کی تاریخ کا تعین، دوسری چیز علماء اور صلحاء کا اجتماع، تیسری چیز ختم محفل پر اطعام کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ایصال ثواب پہنچایا جاتا۔ اور ان دونوں شخصوں کے سلسلے میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ دونوں شخص فاسق اور کذاب تھے۔ علماء کرام نے اس سلسلے میں مزید تفصیلات کے ساتھ یہی باتیں لکھی ہے کہ ان دو لوگوں کا تعلق شریعت سے نہیں تھا، بلکہ یہ فاسق اور فاجر تھے۔ تیسری بات کہ ہم عید میلاد النبی اس وجہ سے بھی نہیں مناتے کہ جو فعل صحابہ تابعین کے زمانے میں کبھی نہیں ہوا، بلکہ جس کے وجود سے
اسلام کی 6 صدیاں خالی چلی آئی ہے، آج وہ اسلام کا شعار اس شعار اسلام کو زندہ کرنے والے عاشقان رسول کہلاتے ہیں، اور جو لوگ اس نو ایجاد شعار اسلام سے ناآشنا ان کو دشمنان رسول تصور کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کاش ان حضرات نے کبھی یہ سوچا ہوتا کہ 6 صدیوں کے جو مسلمان اس خود تراشیدہ شعار اسلام سے محروم رہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ سب نعوذ باللہ دشمنان رسول تھے؟ اور کیا ان پر دشمنان رسول کا لیبل لگا دیا جائے؟ اور پھر انہوں نے اس بات پر بھی غور کیا ہوتا کہ اسلام کی تکمیل اور اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان حجت الوداع میں عرفہ کے دن ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ کون سا پیغمبر آیا جس نے ایک ایسی چیز کو ان کے لیے شعار اسلام بنا دیا جس سے 6 صدیوں کے مسلمان ناآشنا تھے؟ کیا اسلام میرے کسی یا کسی کے ابا کے گھر کی چیز ہے کہ جب چاہو اس کی کچھ چیزیں حذف کر دو اور جب چاہو اس میں اور چیزوں کا اضافہ کر ڈالو؟ دراصل بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے قوموں میں اپنے بزرگوں اور اپنے بانیان مذہب کی برسی منانے کا معمول، جیسے کہ عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت پر عید میلاد منائی جاتی ہے، اسی کے برعکس اسلام نے برسی منانے کی رسم کو ختم کر دیا۔ اس میں 2 حکمتیں تھیں، ایک یہ کہ سالگرہ کے موقع پر جو کچھ کیا جاتا ہے وہ اسلام کی دعوت اور اسلام کی روح و مزاج سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ اسلام اس نمود و نمائش اور نعرہ بازی کا بالکل قائل نہیں۔ شور و شغم سے ہٹ کر اسلام اپنی دعوت کا آغاز دلوں کی تبدیلی سے کرتا ہے، اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ کی تربیت سے انسان سازی کا کام کرتا ہے۔ اس کی نظر میں یہ ظاہری مظاہرے ایک کوڑی کی قیمت بھی نہیں رکھتے، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جگمگاتے در و دیوار لیکن دل بے نور ہیں۔ دوسری حکمت یہ ہے، اسلام دیگر مذاہب کی طرح کسی خاص موسم میں برگ و بار نہیں لاتا، بلکہ اسلام ایک ایسا سدا بہار شجر طوبہ ہے جس کا پھل سایہ دائم و قائم رہے گا انشاءاللہ۔ وہ اس کے بارے میں قرآنی الفاظ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ بجا کہا ہے کہ اسلام ایک ایسا پھل ہے جس کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ اور پھر یہ کہ دوسری قوموں کے پاس تو 2-4 ہستیاں ہوگی جن کی سالگرہ بنا کر وہ فارغ ہو جاتے، اس کے برعکس اسلام کے دامن میں ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ایسی قداور ہستیاں موجود ہیں جو ایک سے ایک بڑھ کر ہیں اور جن کی عظمت کے سامنے آسمان کی بلندیاں ہیج، نورانی فرشتوں کا تقدس، اور اسلام کے پاس کم و بیش سوالات کی تعداد تو ان انبیاء کی ہے جو انسانیت کے ہیرو، جن میں سے ایک کا وجود کائنات کی ساری چیزوں پر بھاری ہے۔ پھر انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کا قافلہ ہے، ان کی تعداد بھی 1.25 لاکھ سے کیا کم ہوگی۔ پھر ان کے بعد ہر صدی کے وہ لاکھوں اکابر اولیاء اللہ جو اپنے اپنے وقت کے رشد و ہدایت کے مینارے نور تھے اور جن کے آگے بڑے بڑے جابر بادشاہوں کی گردنیں جھک جاتی تھی۔ اب اگر اسلام شخصیتوں کو سالگرہ منانے کا دروازہ کھول دیتا تو غور کیجئے اس امت کو سال بھر میں سالگرہوں میں کے علاوہ کسی اور کام کے لیے ایک لمحہ بھی فرصت نہیں ملتی، کیونکہ کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں کسی انبیاء، جس کے اندر کسی اولیاء اللہ کی سالگرہ نہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ان تمام چیزوں پر پابندی لگائی۔ اخیر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گرچہ میلاد کی رسم 7ویں صدی کے آغاز سے شروع ہو چکی تھی اور لوگوں نے اس میں بہت سے امور کے اضافے بھی کیے، لیکن کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ اس میں عید کا نام دیتا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری قبر کو عید نہ بنانا۔ مگر اب چند سالوں سے اس سالگرہ کو عید میلاد النبی کہلانے کا شرف بھی حاصل ہو گیا۔ دنیا کا کون مسلمان اس سے ناواقف ہوگا؟ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے عید کے 2 دن مقرر کیے، عید الفطر
اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کو بھی عید کہنا صحیح ہوتا اور اسلام کے مزاج سے یہ چیز کوئی مناسبت رکھتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس کو عید قرار دے سکتے تھے، اور اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ پسندیدہ چیز ہوتی تو آپ نہ صحیح آپ کے خلفائے راشدین ہی آپ کی یوم ولادت کو عید کہہ کر جشن عید میلاد النبی کی طرح ڈالتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے دو تہی نتیجے نکل جاتے ہیں، بھئی یہ کہ ہم اس کو عید کہنے میں غلطی پر ہیں، یہ کہ نعوذ باللہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کی خوشی ہے، مگر صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین کو کوئی خوشی نہیں تھی، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا عشق بھی نہیں تھا جتنا ہمیں ہے۔ ستم یہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں تو اختلاف ہے، بعض 9 ربیع الاول بتاتے ہیں، بعض 8 ربیع الاول اور مشہور 12 ربیع الاول ہے، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہے، اور اب